کل افواج پاکستان نے اور انتظامیہ اور اداروں نے یوم تکریم شہداء کے حوالے سے ایک دن کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تکریم شہداء کا جو کنسیپٹ ہے وہ تو قرآن پاک میں اور اسلام میں موجود ہے، اور اسلام اور مسلمانوں سے زیادہ شہداء کی تکریم کا کنسیپٹ کسی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ کروسیڈز ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی صلیبی مقدس جنگوں کے تصورات موجود ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ عجیب و غریب دو آیات ہیں، اگر انسان آپ نے سنی ہوئی ہیں لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پہلے اللہ رب العزت نے کہا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کہو، پہلے یہ کہا ہے مردہ مت کہو، اللہ کے ہاں زندہ ہے، تمہیں کیا پتا وہ کیسی زندگی ہے۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ وضاحت بھی کر دی، پہلے حکم دیا کہ ان کو مردہ مت کہو، پھر کہا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، تصور بھی نہ کرو، یہ بھی نہ سوچو کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یا میت ہیں۔ ہاں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ان کی وراثت تقسیم ہوگی، اس کی جو بیوی ہے اس کو بیوہ کہا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے وہ حکم میت میں ہے، لیکن جو ان کی زندگی ہے وہ تمہاری اس زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ وہ کیسی زندگی ہے، اس زندگی کا شعور اور ادراک تم نہیں کر سکتے، صرف ایک خاکہ ہے، ایک صرف سمجھانے کا انداز ہے۔ شہید کی کیا زندگی ہے؟ شہید تو ابھی اس دنیا میں ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، جنت میں اس کو مقامات دکھا دیے جاتے ہیں۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، روح پرواز کرتی ہے، قبر میں جانے کی حاجت نہیں ہوتی، عرش تک اللہ تعالیٰ روح کو اٹھاتا ہے اور قندیلوں کے اندر سبز پرندوں کے قالب کے اندر ان کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کے گھونسلے عرش عظیم کے نیچے جس طرح تم یہ فانوس لٹکے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں سبز رنگ کے خوبصورت پرندے جو جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جو جنت سے رزق کھاتے ہیں۔ اب بتائیے یہ جو خوبصورت منظر کشی ہے اور کسی مذہب اسلام کے علاوہ ہے؟ تو تکریم شہداء کی تکریم تو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی شہداء کی تکریم کر رہا ہے۔ تو ہم پاکستان کے جتنے ادارے، فوج ہو، پولیس ہو، سی ٹی ڈی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، جن جن شہداء نے وطن عزیز کی خاطر اس اسلامی نظریے کے اوپر بننے والے ملک کا دفاع کیا، ان شہداء کی تکریم آپ کے اوپر، میرے اوپر، سب کے اوپر واجب ہے، اور ان کے خلاف نفرت امیز اور شر انگیز باتیں کرنا آپ کو اور مجھے اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر اور اعتراض کرنا چاہیے، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو۔ شہداء کے خلاف علماء ہی ہیں نا جو یہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ سرحدوں کی جو پہرہ کرنے والی آنکھ ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ حدیثیں کس نے بیان کی؟ یہ علماء ہی نے تو بیان کی ہیں۔ تو گویا کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وطن کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھول جائیں، ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی طرح علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ اور ان کے رفقا یہ بھی شہید ہیں، اور ان کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے ان کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا، سہولت کاری کی، اور بعد میں ان کے قاتلوں کو گرفتار نہ کروایا، نہ ہونے دیا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے۔ یہ ہمارے شہداء، ان کی ہم نے عزت و تکریم کرنی ہے۔ اور کسی سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہو، آپ کا چاہے پی ٹی آئی سے ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، چاہے پیپل پارٹی سے ہو، وطن کے اوپر جانیں قربان کر دینے والے، جو اسلامی ریاست ہو اس کا دفاع کر دینے والے، ان کے حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا۔ جذبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بندہ مشتعل ہو جاتا ہے، تو اس انداز میں کبھی آپ نے کوئی پوسٹ نہیں کرنی کہ جو ان شہداء کی تکریم نہ اور ان کے خلاف جائے۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے سینیریو کی آڑ میں کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جو میرے پی ٹی آئی کے بھائی ہیں وہ اکثر جذباتی ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں جب میں ان کو کہتا ہوں یار چھوڑیے، آئیے، وہ کہتے ہیں آپ باقی سیکولر پارٹیوں کو کیوں نہیں کہتے؟ میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، پارٹی سیکولر نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو،
ان سب جماعتوں سے اسلام پسندوں کو، خاص طور پہ اہل حدیث نوجوانوں کو، اہل توحید نوجوانوں کو، اور بالعموم تمام اسلام پسندوں کو ان سیکولر پارٹیوں کے جھنڈے نہیں اٹھانے چاہیے، نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے چاہیے، نفاذ اسلام کے نعرے لگانے چاہیے۔ بندے کو نون لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نفاذ اسلام کے لیے نظام مصطفیٰ کے جھنڈوں کو اٹھانا چاہیے۔ یہ اصل زندگی کا ٹارگٹ ہو۔ سیاسی لیڈر کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے، سیاسی لیڈر نبی نہیں ہوتا، نہ یہ مقام نبوت ہے کہ اس نے یہ پسند کر لیا تو دوسرے نے یہ پسند کیا تو کافر ہو گیا۔ اور بھائی سیاسی لیڈر جو پسند ہے نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے فوج کی۔ سب سے پہلے آپ کو پتا اس وقت، جس وقت کوئی نہیں تھا بولتا، 9 مئی کے سانے کے اوپر سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے املاک کو جلایا، جنہوں نے یہ دنگا فساد کیا، انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ بلکہ ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جتنا مالی نقصان ہوا ہے جن لوگوں نے، جن بلوائیوں نے جلایا، ان سے وصول کیا جائے۔ لیکن یہ کیا کہ فوج اور اداروں کی حمایت کی آڑ میں کوئی نون کا جھنڈا اٹھا لے، کوئی جنون کا جھنڈا اٹھا لے۔ وہ جو پورے سال میں 2 سال میں گستاخیاں ہوئیں، صحابہ کے اوپر تبرے ہوئے، اس کے خلاف دفاع صحابہ ریلی کسی نے نہیں نکالی، لیکن اب پورے ملک میں دفاع نون، دفاع جنون ریلیاں نکل رہی ہیں۔ اہل حدیث نوجوانوں کو، اہل توحید نوجوانوں کو، اسلام پسندوں کو ان ریلیوں میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ فوج کی اور اداروں کی حمایت غیر مشروط ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ پھر سیکولر پارٹیوں کے جھنڈے اٹھانا چاہتے ہیں تو اس چیز سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر میں